العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نساء کی تقریباً 169 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ ایک رسول تشریف لائے، فآمنوا، تو تم ان پر ایمان لاؤ، خیر لکم، اپنے ہی بھلائی کے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ گویا کہ اس میں یہ سمجھا دیا گیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے تو تم ایمان لے کر آؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم ایمان لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی اضافہ ہو جائے گا یا اس کو کوئی ذاتی نفع حاصل ہوں گے، بلکہ اس ایمان لانے میں تمہارا ہی بھلا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مزید انعامات کے مستحق ہو جاؤ گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر سوائے حق کے اور کچھ نہ بولو۔ اس کے مخاطب اصل میں عیسائی لوگ ہیں کہ یہ ان کے اندر کئی گروہ بندی ہو گئی تھی۔ بعض عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تسلیم کرتے تھے، بعض انہیں خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے، بعض یہ کہتے تھے کہ خدا ہے، عیسیٰ ہیں اور روح القدس ہیں، اور اس طرح تینوں کو یہ الہ تسلیم کیا کرتے تھے اور تثلیث کے قائل تھے۔ غرض ہے کہ ان کے اندر کئی فرقہ بندی تھیں، اور ان کے اندر یہ فرقہ بندی ایک یہودی شخص نے شروع کی تھی جس کو بولس کہا جاتا تھا، با واو لام اور صاد ہے بولس۔ اس شخص نے ان کے اندر یہ فرقہ پرستی شروع کی تھی، تو اس طرح ان عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں۔ لہٰذا کسی غیر مذہب کی طرف سے مسلمانوں پہ فقط یہ الزام لگانا کہ مسلمان کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، مسلمان ہی نہیں بلکہ کئی اور مذاہب میں بھی فرقے بن چکے ہیں اور اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ ان کی یہ مذمت کی گئی کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، جتنا ذکر فرمایا، اتنے کو اختیار کرو، غلط بات کو اپنی طرف سے زیادتی کر کے اسے اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، محض مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کے کلمہ ہیں، کہ آپ کو لفظ کن کہہ کر پیدا فرمایا گیا۔ القاہا الی مریم، ایک ایسا کلمہ ہے کہ جسے مریم کی طرف بھیجا گیا، اس نے بھیجا، وروح منہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک روح ہیں، معزز ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین نہ کہو، یعنی عقیدہ تثلیث کے قائل نہ ہو، جیسے بعض کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کے لیے الہ کا یہ تصور کیا کرتے تھے۔ انتہوا خیر لکم، تم باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، محض اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک الہ ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاکی ہے، اسے پاکی ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، اس کے لیے اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو جب اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے تو معلوم ہوا سب کا مالک ہے، اور باپ اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں، کیونکہ اگر اولاد تسلیم کی جائے تو اللہ نے خود فرمایا کہ پوری کائنات اسی کی ملک ہے، تو وہ اولاد بھی اسی کی ملک کہلائے گی، اور یہ باپ اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ بات غلط ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے اولاد نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وکیل ہونے کے اعتبار سے، کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ لن يستنكف المسیح ان یکون عبدا للہ، اور یہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بننے سے عار محسوس نہیں کرتے، نفرت محسوس نہیں کرتے، یعنی ہرگز نفرت محسوس نہیں کرتے مسیح اس سے کہ ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بندے۔
یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائیوں کا گروپ آیا اور اس نے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہہ کر انہیں عیب لگا رہے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ خود عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا کرتے تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اور اس میں بالکل نفرت یا عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا تمہارا نبی کریم کو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو یہ عیب لگایا، یہ غلط ہے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ملائکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں انہیں اس میں کوئی عار محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے کہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے تکبر نفرت کرے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور اس سے تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ جب جمع فرمائے گا وہاں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون اپنے قول میں صحیح تھا اور کون اپنے قول میں غلط ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس بہرحال وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اجر پورے پورے عطا فرمائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ کرے گا، زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو پیچھے چونکہ یہ اکثر آپ کو عرض کیا تھا کہ قرآن کا اسلوب ہے، کفار کا ذکر ہوتا ہے تو آگے مومنین کا تذکرہ، پیچھے عذاب کا ذکر ہے تو آگے ثواب کا ذکر، تو یہی اللہ تعالیٰ نے اسلوب یہاں اختیار فرمایا کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، صرف ایمان لانا نہیں۔ پہلے بھی ہم اس پہ کلام کر چکے ہیں کہ بعض فقط ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ناجائز تصور کو ذہن میں بٹھا کر گناہوں سے اجتناب کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح نیک اعمال پہ استقامت اور ان کے ارتکاب کو ترک کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ خالی مسلمان ہو جانا ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے اور ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن قائم رکھنے میں حرج نہیں، لیکن اس حسن ظن کو بنیاد بنا کر گناہوں پہ دلیر ہو جانا اور نیک اعمال کو جان بوجھ کر ترک کرنا یہ ضرور قابل توجہ بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو نیک اعمال کی قید سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے بعد نیک اعمال کو بھی کہ ارتکاب کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور بہرحال وہ جو نفرت کریں، جنہوں نے نفرت کی اور جنہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی ساتھی پائیں گے، نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ویسے ان سے ناراض، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا، اور نفرت کرنے والے اور تکبر کرنے والے اللہ کی آیات کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سب جہنم میں رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات سے، اس کی بندگی سے نفرت کرنا اور اس معاملے میں تکبر اختیار کرنا یہ اللہ کو شدید ناپسند ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اپنے لیے اپنے بارے میں بھی ایک محاسبانہ نظر رکھنی چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ کسی پابندی سے نفرت کرتے ہوں، جیسے کہ آج کل مطلب یہ کہ دور ایسا چل رہا ہے کہ ہمارے ذہن بڑے وسیع ہو چکے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں، اس کے رسول کی باتیں معاذ اللہ بڑی پرانی محسوس ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، وہ قیامت تک ہر چیز کا جاننے والا ہے، بلکہ کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ جدید سائنس سے تعلق رکھتے ہوں، منطق ہو، فلسفہ ہو، معاشیات ہو، اکنامکس وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام علوم اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو معاذ اللہ جدید ترقی، جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے بعد، جدید علوم کو حاصل کرنے کے بعد معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو پرانا دقیانوسی یا بیوقوف تصور کرنا معاذ اللہ بہت بری بات ہے، اور یقیناً کوئی ایسا مسلمان سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ اس قسم کی سوچ رکھتا ہو، لیکن یہ سوچ کا ایک تھوڑا بہت عنصر آج کل نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے جو قوانین قرآن میں بیان ہوئے، احادیث میں بیان ہوئے، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اپنے بنائی ہوئی جو چیزیں ہماری، ہم انہیں فوقیت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کوئی پابندی اسلام کی بیان کی جائے تو ہمیں بڑی بوجھ محسوس ہوتی ہے، اور ہم اس سے بعض اوقات اس کو اختیار کرنے میں نفرت سی محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات تکبرانہ انداز اختیار کر کے اس کو سختی کے ساتھ منع کر دیا جاتا ہے۔ توجہ کریں
یہ عمل میں نہیں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسا کرنے والا کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، لیکن کفر اور ارتداد کا خوف ہے، اسے توجہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی پابندی اختیار نہ کرنا ایک الگ بات ہوتا ہے، اور ان سے نفرت کا اظہار کرنا، ان کا زبان سے انکار کر دینا، یا ان کو مطلب ان کے مقابلے میں اس انداز سے تکبر کرنا کہ ان کی حقارت ثابت ہو، یہ ضرور قابل توجہ بات ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی۔ برہان کہتے ہیں واضح دلیل کو، واضح دلیل آئی، اور مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور کو اتارا، اس سے مراد قرآن ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس بہرحال وہ جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا، یعنی مقام رحمت، مقام فضل، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ یہ اصل میں آگے جو آیت آ رہی ہے، یہ سے فرمایا کہ قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یفتیکم فی الکلالہ، تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ آپ ایک مرض میں شدید بیمار ہوئے، تو سوچا کہ شاید میں انتقال کر جاؤں گا، اور آپ کا نہ تو کوئی والد تھے نہ آپ کی اولاد تھی، تو جس شخص کا نہ باپ ہو نہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی وراثت کے بارے میں سوال کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس بیماری سے کم از کم آپ کا انتقال نہیں ہوگا، اور واقعی نہیں ہوا تھا، پھر بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ تو بہرحال یہ کلالہ کا یہاں مسئلہ بیان ہوا۔ کلالہ اس شخص کو کہیں گے جس کا باپ بھی نہ ہو اور نہ اولاد ہو، اور اس کا انتقال ہونے لگے تو اس کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی۔ یستفتونہ کا، یہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہونے لگے اور اس حال میں کہ نہ تو اس کے لیے کوئی اولاد ہو، اولاد اس کے لیے کوئی بھی نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کے لیے ایک بہن ہو، فلہ نصف ما ترک، تو اس بہن کے لیے اس کا نصف ہوگا جو اس شخص نے چھوڑا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اور یہ شخص بھی اس بہن کا وارث بنے گا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی بہن کا انتقال ہونے لگے تو بھائی وارث بنتا ہے، اگر وارث صرف بھائی ہے تو اور اگر بھائی کا انتقال ہونے لگے گا تو بہن وارث بنے گی۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر بہن وارث بنتی ہے اس کو نصف ملتا ہے، بھائی وارث بنے گا تو مال کا کل اس کو ملے گا۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اور اگر وہ دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ترکے میں سے ان دونوں کو 2/3 دیا جائے گا۔ اب ترکے کے 3 حصے کر لیں گے، 2 حصہ ان کو دیا جائے گا، 1 حصہ بچے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہوں اس شخص کے بھائی اور بہن مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر مذکر کے لیے یعنی لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کی مثل ہوگا۔ تو پھر یہ وہی جیسے عام بیٹا بیٹی اگر ہوں تو ان کے مطابق حصہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو اتنا دیا جائے گا، لڑکی کو ہر ایک کو اتنا دیا جائے گا جو لڑکے کا نصف بنے گا، لڑکے کو ڈبل، ان کو نصف ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے انہیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس سے اس کے علم وسعت کا اندازہ ہوا کہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ شے کا اطلاق ہر ممکن پر ہوتا ہے۔ ممکن اس شے کو کہتے ہیں جس کو پیدا کیا گیا، اسی کو مخلوق بھی کہتے ہیں۔ تو پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ تو یہاں تک ہماری سورہ النساء کی آیات تھیں، 176 اس میں آیات تھیں، اس کا اختتام ہوا، اور اب انشاءاللہ سورہ مائدہ کی ابتدا ہوگی۔ سورہ مائدہ بھی مدنی صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس میں ایک آیت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ مطلب خاص عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی اور آخر میں نازل ہوئی۔ بہرحال جو ہم نے مدنی آیات یا سورہ کی تفصیل آپ کو بیان کی تھی، تعریف بیان کی تھی، اس کے اعتبار سے
یہ صورت ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں تقریباً 120 آیات ہوں گی جن کی انشاءاللہ یہاں پر تفسیر بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو تم نے عقد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اب یہاں پر عقود سے کیا مراد ہیں؟ یہ اوفوا بالعقود، اپنے قولوں کو پورا کرو، اپنے عقود کو پورا کرو۔ اس کے اندر کئی باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کوئی قسم کھا لے تو قسم کو پورا کرے، کسی کے ساتھ کوئی مالی معاملہ کرے تو اس کو پورا کرے، جو اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہیں انہیں پورا کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے ہیں ان کو پورا کیا جائے، اسی طرح آپس میں اگر ایک دوسرے سے ہم وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کیا جائے۔ تمام کئی اس میں اقوال ہیں، تو بہرحال ہم نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہوں ان کی تکمیل ضروری ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے چوپایوں میں سے جانور مگر وہ جو تلاوت کیے گئے تم پر، غیر محل الصید وانتم حرم، سوائے جو حدود حرم کے شکار کے، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو، یعنی تمہارے لیے تمام جانور حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو تم پر تلاوت کیے گئے، جیسے کہ بعض آگے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کی تفصیل بیان ہو جائے گی، لیکن شکار کو بھی حلال مت سمجھو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو، لہذا اگر کوئی حدود حرم میں حالت احرام میں ہے تو پھر وہ شکار نہیں کر سکتا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ارادہ فرماتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانوں کو حلال نہ ٹھہرا لو۔ حلال نہ ٹھہرا لو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو، انہیں مطلب ان کی حرمت کا لحاظ نہ کرو، ایسا نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے شعائر سے مراد تمام چیزیں ہیں، جو بھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہیں، تمام شعائر اللہ کے اندر داخل ہیں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں واضح طور پہ ان کی حلت ثابت ہے، ان تمام کو اللہ نے فرمایا کہ ان کو حلال نہ ٹھہراؤ، یعنی ان کی بے حرمتی وغیرہ نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام ولا ہدیہ، اور نہ ادب والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، ان کو بھی حلال نہ ٹھہرا لو۔ ادب والے مہینوں سے مراد یہاں پہ حج کے مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، ان کو بھی ولا الہدیہ، اور نہ قربانیوں کو، ولا القلائد، اور نہ جن کے گلوں میں پٹے ہیں۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات جو قربانی کے جانور ہوتے تھے یا حج کی قربانی کے جانور ہوتے تھے، ان کے گلوں میں ایک ہار جیسا ڈال دیا جاتا تھا، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ مقدس جانور ہیں، اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو ان سے پھر لوگ تعرض نہیں کرتے تھے، جیسے کسی کے تالاب میں پانی پی رہے ہیں، کسی کے کھیت میں چر لیا تو ان کو مارتے پیٹتے نہیں تھے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان کا مال جو بیت الحرام میں امن لینے والے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کے فضل کو اور اس کی رضا کو، یعنی جو حرم میں لوگ آ رہے ہیں ان کے مالوں کو بھی اپنے لیے حلال نہ ٹھہراؤ، یعنی چوری چکاری نہ کرو، ان کے ساتھ ظلم و ستم وغیرہ نہ کرو۔ تو یہ پچھلے اس میں شریح بن ہند نام کا ایک شخص لکھا ہے کہ یہ اس کی حرکتیں تھیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام بیان فرمایا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شعائر ہیں انہیں حلال نہیں ٹھہرانا چاہیے، یعنی ان کی بے حرمتی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اور جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر وقف کی جائیں ان کا احترام کرنا ضروری ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ حرم میں داخل ہوں عمرے کی نیت سے، حج کی نیت سے، ان کا احترام کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، اور اسی طریقے سے انہیں ہر قسم کی اذیت سے جو ہماری ذات سے پہنچ سکتی ہو بچانا ضروری ہوگا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حالت احرام سے باہر نکل آؤ، فَاصْطَادُوا، تو تم شکار کر سکتے ہو، پھر تمہیں اجازت ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم ان کا مسجد حرام سے راستہ روکو، اس زیادتی کی طرف تمہیں نہ ابھارے کہ تم مسجد حرام سے ان کا راستہ روک لو۔ تو یہ ایک اسی شخص کے بارے میں جو شرح کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں ایمان لے کر آیا ہوں،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے جان لیا تھا کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، لہذا صحابہ کرام کے سامنے اس کو بیان بھی کر دیا تھا، اور پھر یہ دھوکے سے مسلمانوں کے اونٹ وغیرہ لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اور پھر جب کافی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی طرف جا رہے تھے تو پھر یہ بھی حرم کی طرف اپنے بہت سارے اونٹ اور بکریوں کے ساتھ جاتا ہوا نظر آیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کہ ہم اس کو پکڑ لیں اس وقت اور اس سے بکریاں وغیرہ چھین لیں، تو پھر سرکار نے منع فرمایا اور اس پر یہ آیتیں وغیرہ نازل ہوئیں۔ انشاءاللہ مزید وضاحت اگلے پروگرام میں عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔